اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے، مسجد کی تعمیر مرمت میں دھیان دیتا ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، اس موضوع میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی سے فرمایا، جو بندے جو مسلمان اپنے محلوں میں، اپنے جو محلہ گاؤں محلہ سیٹ اس میں مسجد بنائیں اور پھر اس کو آباد کریں، یعنی نمازی بڑھانے کے طریقے سوچیں، نمازیوں میں اضافہ کرنے کے فارمولے لڑائیں، جا کر کے گھروں میں دکانوں میں تبلیغ کریں، اور پھر مسجد کو صاف رکھیں اور اس میں خوشبو لگائیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ جو مسجد سے غلاظت دور کرے گا، یعنی چاہے ایک ککھ جو پڑا ہو مسجد میں، تھوڑی سی کینکر، کوئی گندی چیز یا کوڑا، یا صفائی کر لیتا ہے، یا کوئی صاف سیدھی کر لیتا ہے، یا کوئی تھوک وغیرہ گری ہے، مسجد کی صفائی میں تھوڑا سا بھی کام کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں گندگی ڈالنے سے بھی منع کیا ہے، جس طرح مسجد کی صفائی میں یہاں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جس نے مسجد کی صفائی اللہ کی رضا کے لیے کی، اللہ تعالیٰ اس کو 500 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ مسجد کی صفائی کرنے سے بندے کا نفس کنٹرول میں آتا ہے، اس کے اندر اکڑ غرور بڑھتا ہے، روحانیت پروان چڑھتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اپنے ہاتھ سے مسجد صاف کیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف میں صحابہ خود وقت کے، حضرت ابو بکر وقت کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، تو مسجد تعمیر گارا بنا بنا کر دے رہے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھاتے، گارے لگاتے، چیزیں مسجد میں۔ یہاں اس حدیث میں ابو ہریرہ نے اور ابو سعید خدری نے جو بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد کی دیوار پر تھوک پڑا ہوا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت چیز لے کے روڑا، اس کو کھرچا، ہو سکتا ہے وہ خشک ہو چکا ہو، گیلا، اس کو کھرچا، یعنی اس کا نام و نشان وہاں سے مٹایا، اور پھر فرمایا کہ مسجد میں نہ تھوکو، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ سامنے بھی نہ تھوکو، پھر فرمایا اپنے دائیں طرف بھی نہ تھوکو، فرمایا اگر تھوک کی ضرورت پڑ جائے مسجد سے باہر جاؤ اور اپنے الٹی سائیڈ پر پاؤں کے نیچے تھوکو، یعنی اگر آپ نے مسجد سے باہر بھی تھوکنا ہے تو جس سمت آپ جا رہے ہیں سامنے نہیں تھوکنا۔ یہاں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سامنے نہیں تھوکنا۔ دوسرا مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ سیدھے یعنی کعبے کی طرف نہیں تھوکنا، آپ جہاں کہیں بھی ہو کعبے کی طرف تھوکنا نہیں، اور ویسے کعبے کی طرف منہ نہیں بھی ہے، کہیں اور طرف منہ ہے تو سامنے بھی تھوکنا نہیں، سجی سائڈ پہ بھی نہیں تھوکنا، جاتے جاتے کھبی سائڈ پہ آپ اس طرح تھوکے کہ کسی کو ناگوار نہ گزرے اور بے جا تھوک مگے۔ اسی طرح اگلی حدیث انس بن مالک رضی اللہ نے جو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد کی دیوار پر تھوک دیکھا تو بڑا آپ کو جلال آیا، چہرہ سرخ ہو گیا، کیسے مسلمان ہیں مسجد کو گندا کرتے ہیں، مسجد میں گندگی پھینکتے۔ تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر ساری عورت آئی، اس نے آ کر وہ دیوار سے گندگی دھوئی، صاف کی، اور پھر مسجد میں خوشبو لگائی۔ پھر آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اس نے بہت اچھا کام کیا، یعنی اللہ کے گھر کو صاف کیا، اللہ کو خوش کر دیا، اس نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا۔ تو مسجد کی صفائی کا جہاں 500 سال عبادت ہے اور جنت میں گھر بنے گا، آپ چاہتے ہو آپ کی کوٹھی محل جنت میں ملے تو صفائی کرو، ٹوٹیوں پہ گندگی نظر آئی دھو دو، واش روم میں آئیے پانی گرا دو، یہاں کہاں کیلا ڈیلا اٹھا کے پھینک دو، صاف ٹیڑھی میڑھی ہے سیدھی کر دو، نہیں بچھی تو بچھا دو، اور اٹھانے کی ضرورت ہے، بارش ہے تو اٹھا دو۔ آپ اپنا آخری محل بناؤ، آپ اپنا آخری محل بناؤ، یہ اس طرح ہی بنے گا اس نیکیوں سے۔ حضرت ابن عمر نے ایک حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی نے قبلہ کی طرف تھوکا، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جب کوئی تم میں سے نماز میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، تو جو کوئی بھی تم سے اپنے سامنے کی جانب بالکل نہ تھوکے، اور آپ نے وہ
یعنی کہ یہ چیز اس وقت نیا نیا اسلام تھا تو جاہل لوگ بھی ہوتے تھے، تو ظاہر مسجد کا ان کو نہیں احترام تھا، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک پتہ چلا کہ ایک بدو گزرتا ہوا یعنی مسلمان نہیں تھا، وہ مسجد نبوی اس وقت بن رہی تھی، مسجد آباد تھی، نمازی آتے تھے، تو مسجد کے سین میں پیشاب کرنے لگ پڑا۔ جلال میں آ گئے صحابہ، اس کو تونی لگاؤ۔ آپ نے کہا نہیں، ابھی یہ غلطی کر رہا ہے تو ہونے دو، کر لی اس نے، تو پھر آپ نے کہا کہ پانی لاؤ، خود آپ نے وہاں پانی بہایا، صحابہ نے 3 دفعہ اس کو صاف کیا، تو اس کو سمجھایا بھائی یہ اتنی جگہ پہ گندگی نہیں ڈالنی، یہ جگہ اللہ کے لیے وقف ہے، اس کو صاف رکھنا ہے، اور جو صاف رکھنے میں تعاون کرے گا اس کے لیے بھی ثواب ہے، اور سب کو یہاں تھوکنا یا گندگی پھینکنا بالکل منع ہے۔ تو عمومی طور پر کبھی کوئی بال وغیرہ ایسے کھینچتے کھوجتے رہتے ہیں تو وہاں گراتے ہیں، سر میں کنگھی وغیرہ دیتے ہیں، گرتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی گندگی ڈالنے کے مترادف ہوتی ہیں۔ کپڑوں پہ، جسم پہ گندگی لگی، آپ ایسے ہی آگے تو ہو سکتا ہے مسجد میں لگ جائے، تو آپ کی خوش نصیبی ہے، کوئی گندی چیز نظر آئی ہے تو اس کو دور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔